अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफिज़ सफदरनवाज एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 27 सूरत सूरत तूर की आयात नंबर 1 ता 28 तक की तिलावत, तर्जुमा, तफसीर और शान नज़ूल पढ़ने की शर्फ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तूरि व किताबिम मस्तूर फी रक्किम मंशूर वल बैतिल मामूर वस्सक़्फ़िल मरफ़ूइ वल बहरिल मस्जूर इन्न अज़ाब रब्बिका लवाक़िउम मा लहू मिन दाफ़िइन यौम तमूरुस समाउ मौरन व तसीरुल जिबालु सैरा फ़वैलुन यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन अल्लज़ीना हुम फ़ी ख़ौदिन यलअबून यौम युदअऊना इला नारि जहन्नम दआ हाज़िहिन नारुल्लती कुन्तुम बिहा तुकज़्ज़िबून अफ़सिह्रुन हाज़ा अम अंतुम ला तुबसिरून इस्लौहा फस्बिरू औ ला तस्बिरू सवाउन अलैकुम इन्नमा तुजज़ौना मा कुन्तुम तामलून इन्नल मुत्तकीना फी जन्नातिन व नईम फ़ाकिहीना बिमा आताहुम रब्बुहुम व वक़ाहुम रब्बुहुम अज़ाबल जहीम। कुलू वशरबू हनीअम बिमा कुन्तुम तामलून मुत्तकीना अला सुरुरिन मस्फूफ़ा मुत्तकीना अला सुरुरिन मस्फूफ़तिन व ज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन वल्लज़ीना आमनू
اتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ۔ سورۃ الطور مکیہ ہے، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ اس میں 49 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ طور کی قسم اور اس نوشتہ کی جو کھلے دفتر میں لکھا ہے، اور بیت معمور اور بلند چھت اور سلگائے ہوئی سمندر کی، بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور ہونا ہے، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ جس دن آسمان ہلنا ہلیں گے اور پہاڑ چلنا سا چلیں گے، تو اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے، وہ جو مشغلہ میں کھیل رہے ہیں۔ جس دن جہنم کی طرف دھکا دے کر دھکیلے جائیں گے، یہ ہے وہ آگ جسے تم جھٹلاتے تھے، تو کیا یہ جادو ہے یا تمہیں سوجھتا نہیں؟ اس میں جاؤ، اب چاہے صبر کرو یا نہ کرو، سب تم پر ایک سا ہے، تمہیں اسی کا بدلہ جو تم کرتے تھے۔ بے شک پرہیزگار باغوں اور چین میں ہیں، اپنے رب کے دین پر شاد، اور ان کے رب نے آگ کے عذاب سے بچا لیا۔ کھاؤ اور پیو خوشگواری سے صلہ اپنے اعمال کا، تختوں پر تکیہ لگائے جو قطار لگا کر بچھے ہیں، اور ہم نے انہیں بیاہ دیا بڑی آنکھوں والی حوروں سے، اور جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی، ہم نے ان کی اولاد ان سے ملا دی اور ان کے عمل میں انہیں کچھ کمی نہ دی۔ سب آدمی اپنے کیے میں گرفتار ہیں، اور ہم نے ان کی مدد فرمائی میوے اور گوشت سے جو چاہیں، ایک دوسرے سے لیتے ہیں وہ جام جس میں نہ بےہودگی اور نہ گناہ گاری، اور ان کے خدمتگار لڑکے ان کے گرد پھریں گے گویا وہ موتی ہیں چھپا کر رکھے گئے، اور ان میں ایک نے دوسرے کی طرف منہ کیا پوچھتے ہوئے، بولے بے شک ہم اس سے پہلے اپنے گھروں میں سہمے ہوئے تھے، تو اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں لوگ کے عذاب سے بچا لیا۔ بے شک ہم نے اپنی پہلی زندگی میں اس کی عبادت کی تھی، بے شک وہی احسان فرمانے والا مہربان ہے۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تسلسل سے تفسیر۔ سورہ طور مکیہ ہے، اس میں 2 رکوع، 49 آیتیں، 312 کلمے، 1500 حرف ہیں۔
یعنی اس پہاڑ کی قسم جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرف کلام سے مشرف فرمایا۔ اس نوشتہ سے مراد یا توریت ہے، یا قرآن، یا لوح محفوظ، یا اعمال نفیس فرشتوں کے دفتر۔ بیت المعمور ساتویں آسمان میں فرش بیت المعمور ساتویں آسمان میں عرش کے سامنے کعبہ شریف کے بالکل مقابل ہے۔ یہ آسمان والوں کا قبلہ ہے۔ ہر روز 70,000 فرشتے اس میں طواف و نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں، پھر کبھی انہیں لوٹنے کا موقع نہیں ملتا۔ ہر روز نئے 70,000 حاضر ہوتے ہیں۔ حدیث معراج میں بصیرت ثابت ہوا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتویں آسمان میں بیت المعمور کو ملاحظہ فرمایا۔ اس سے مراد آسمان ہے جو زمین کے لیے بمنزلہ چھت کے ہے، یا عرش جو جنت کی چھت ہے۔ مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت تمام سمندروں کو آگ کر دے گا، جس سے جہنم کی آگ میں اور بھی زیادتی ہو جائے گی، جس کا کفار کو وعدہ دیا گیا ہے۔ چکی کی طرح گھومیں گے اور اس طرح حرکت میں آئیں گے کہ ان کے اجزاء مختلف و منتشر ہو جائیں، جیسے کہ غبار ہوا میں اڑتا ہے۔ یہ دن قیامت کا دن ہوگا۔ جو رسولوں کو جھٹلاتے تھے، کفر و باطل کے اور جہنم کے خازن کافروں کے ہاتھ گردنوں سے اور پاؤں پیشانیوں سے ملا کر باندھیں گے اور انہیں منہ کے بل جہنم میں دھکیل دیں گے، اور ان سے کہا جائے گا دنیا میں یہ ان سے اس لیے کہا جائے گا کہ وہ دنیا میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سحر کی نسبت کرتے تھے اور کہتے تھے ہماری نظر بندی کر دی ہے، نہ کہیں بھاگ سکتے ہو، نہ عذاب سے بچ سکتے ہو، اور یہ عذاب دنیا میں کفر و تکذیب اس کی عطا و نعمت، خیر و کرامت پر، اور ان سے کہا جائے گا جو تم نے دنیا میں کیے کہ ایمان لائے اور خدا اور رسول کی اطاعت اختیار کی۔ جنت میں اگرچہ باپ دادا کے درجے بلند ہوں تو بھی ان کی خوشی کے لیے ان کی اولاد ان کے ساتھ ملا دی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس اولاد کو بھی وہ درجہ عطا فرمائے گا۔ انہیں ان کے اعمال کا پورا ثواب دیا اور اولاد کے درجے اپنے فضل و کرم سے بلند کیے۔ یعنی ہر کافر اپنے کفری عمل میں دوزخ کے اندر گرفتار ہے، یعنی اہل جنت کو ہم نے اپنے احسان سے دم بدم مزید نعمتیں عطا فرمائیں۔ جیسا کہ دنیا کی شراب میں قسم قسم کے مفاسد تھے، کیونکہ شراب جنت کے پینے سے نہ عقل زائل ہوتی ہے، نہ خصلتیں خراب ہوتی ہیں، نہ پینے والا بےہودہ بکتا ہے، نہ گناہگار ہوتا ہے۔ خدمت کے لیے اور ان کے حسن و صفا و پاکیزگی کا یہ عالم ہے جنہیں کوئی ہاتھ ہی نہ لگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ کسی جنتی کے پاس خدمت میں دوڑنے والے غلام 1000 سے کم نہ ہوں گے، اور ہر غلام جدا جدا خدمت پر مقرر ہوگا۔ یعنی جنتی جنت میں ایک دوسرے سے دریافت کریں گے کہ دنیا میں کس حال میں تھے اور کیا عمل کرتے تھے، اور یہ دریافت کرنا نعمت الہی کے اعتراف کے لیے ہوگا، اللہ تعالیٰ کے خوف سے اور اس اندیشے سے کہ نفس و شیطان خلل ایمان کا باعث نہ ہوں، اور نیکیوں کے روکے جانے اور بدیوں پر گرفت کیے جانے کا بھی اندیشہ تھا۔ رحمت اور مغفرت فرما کر، یعنی آتش جہنم کے عذاب سے جو جسموں میں داخل ہونے کی وجہ سے سموم یعنی لو کے نام سے موسوم کی گئی، یعنی دنیا میں اخلاص کے ساتھ صرف۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور اس کا شان نزول اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کا دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نشر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیمار کو شفا کاملہ عطا فرمائے، تمام مرمین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس اعلیٰ والا مقام عطا فرمائے۔ آپ تمام معزز ناظرین سے یہ استدعا رہتی ہے کہ ختم نبوت کے صدقے اس پروگرام کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے ضرور اس پروگرام کو آگے خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو تلقین کریں، اپنے دوستوں عزیز و اقارب کے ساتھ ضرور اس پروگرام کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے لائک شیئر کریں، سبسکرائب کریں بیل والے، اور یوٹیوب کے چینل کو ضرور اس کے بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں قرآن پاک کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے ہر برکت عطا فرمائے، اور دن قیامت
مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔